ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وقت، جگہ اور مارکیٹ اس چیز کی قیمت تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی بھی قیمت ہوتی ہے، ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ قیمت اس کی ذات کی ہے۔ قیمت انسان کی ذات کی نہیں ہوتی، قیمت اس کے کردار کی ہوتی ہے، اس کے معیار کی ہوتی ہے، اس کی قابلیت کی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے جس کام میں لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو وہاں اس کام میں اس کی ایکسپیرینس کی قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو قابل بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ لوگ صرف ہماری ذات کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کر دیں گے، کسی بھی لیول پہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں اس قابل خود کو بنانا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہماری قیمت ادا کر سکیں یا ہم وہ قیمت وصول کر سکیں جو ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں۔ وہ قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے کوئی دنیاوی کوئی چیز ہو سکتی ہے، آپ کے لیے پیسہ دولت ہو سکتی ہے، آپ کی ایک عزت ہو سکتی ہے معاشرے میں، آپ کا ایک مقام ہو سکتا ہے معاشرے میں۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا کردار جو ہے نا اور انسان کا اخلاق، یہ انسان کی قیمت طے کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں میری نظر میں، اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے سب یا تو بائی برتھ نبی تھے یا ان کو اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارا گیا تھا جتنے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائشوں سے گزارا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز کو سوچنے کی کوشش کی ہے یا اس چیز پہ تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اگر جو وہ چاہتے انہیں مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے جو تکلیفیں، جو دکھ، جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، شاید ہی کسی انسان اور نے کی ہو اس دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت تک ہر انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت تک ہر انسان کے لیے انہیں رول ماڈل بنا کر پیش کرنا تھا۔ اور جو رول ماڈل ہوتا ہے نا انسان کا، تو پھر اس کو کہتے ہیں نا کہ سونا آگ سے نکل کر کندن ہوتا ہے۔ تو جو انسان کا رول ماڈل ہو اس میں ہر طرح کی خوبی پائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے گزارا ہے، ہر تکلیف دی ہے اس دنیا میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، وہ نبی جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ہمیں جب دنیا میں تکلیف آتی ہے، ہم باقی لوگوں کی طرف دیکھ کے، ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آسانیاں دی ہوتی ہیں اس زندگی میں، اور نہ شکر الفاظ اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھ کر رشک کرتے ہیں ہم۔ لیکن اگر ہم اپنے نبی کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی میں جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں، جس طرح سے وہ سروائیو کر کے اس دنیا سے گئے، اگر وہ دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ مال و دولت، یہ سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو دے سکتے ہیں۔ اس پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، فرما بردار بندے ہوں، اور اگر آپ نیک اور فرما بردار ہوں گے تو آپ پہ زیادہ آزمائشیں آئیں گی دوسروں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آزمائش سے کیوں گزارا؟ ہم سب کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اتنی طاقت ہمارے نبی کی بصارت میں رکھ سکتی تھی کہ وہ کسی انسان کی طرف دیکھتے تو وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پھر لوگوں کو ایک جواز مل جاتا، لوگوں کو ایک وجہ مل جاتی کہ کہتے ہاں جی وہ تو نبی تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دی ہوئی تھی، وہ کر سکتے تھے جو کچھ چاہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ان کو وجہ مل جاتی نہ شکری کرنے کی، نہ فرمانی کرنے کی۔ سبحان تیری قدرت، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کہ کتنی ایک پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو اس دنیا میں لایا ہے، کس طرح ہر انسان کو اس زندگی سے گزارا ہے۔ انہیں بھی اسی طرح کہا کہ آپ بھی اسٹرگل کرو، آپ بھی دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرو، اور جب کوششوں کے بعد آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو گے، پھر نتیجے مجھ پہ چھوڑنا۔ ایسا نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ میں سب کچھ کر کے آپ کو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 40 سال تک عام انسان کی طرح رکھا، اور ان میں ہر خوبی پائی جاتی تھی۔ مکہ کے لوگوں میں وہ صادق و امین کے طور پر مشہور تھے کہ یہ انسان سچا ہے، یہ صداقت پسند انسان ہے۔ وہ لوگ یہاں تک کہ غیر مسلم اپنے امانتیں ہمارے نبی کو دیا کرتے تھے سنبھالنے کے لیے، لیکن جب پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا نا تو وہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اس چیز سے یہ بھی آپ کو سمجھ چلتی ہے کہ جب آپ حق کی راہ پر نکلیں گے نا تو بے شک آپ نے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ کیوں نہ رکھا ہو، کتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی چلے کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ حق کی بات کریں گے نا تو آپ کے اپنے بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔
اس لیے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. حق کی بات کو کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. یہ تعلیمات ہمیں ہمارے نبی کی زندگی سکھاتی ہے.